بینیفٹس آف فری رائٹنگ. آئیں دیکھیں کہ فری رائٹنگ یعنی کہ رائٹنگ ایسی جو کہ آپ 5-6 منٹ کے لیے پیپر پہ سے پین کو اٹھائے بغیر جب لکھتے ہیں اینڈ یو ڈاکومنٹ آل دا تھاٹس دیٹ آر ان یور مائنڈ, ہاؤ ڈز اٹ ہیلپ یو وتھ تھیسس رائٹنگ. اب فری رائٹنگ کے بہت سارے بینیفٹ ہوتے ہیں. ایک جو بینیفٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ رائٹنگ آن اے بلینک پیج آف پیپر دیٹ از بگننگ رائٹنگ از ویری ڈانٹنگ. سب سے مشکل کام ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو عام زندگی میں یا کم لکھتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ لکھنا شروع کریں. سو فری رائٹنگ gives you a sense of achievement. It sort of familiarizes you, gives you the confidence to put your thoughts out on the paper. اور اگر آپ یہ تھیسس سے ریلیٹڈ کوئی تھیمز وغیرہ کے اوپر لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک تھوڑا سا سپورٹ کرے گی لیٹر آن. سو یو کین ایکچولی کیپ اے ڈائری فار یور فری رائٹنگ. فری رائٹنگ سے یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ کوئی خاص قسم کا ٹاپک آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا اور آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی خاص ایک یو شوڈ فوکس آن ون ٹاپک. تو یو کین تھنک اباؤٹ دا ہول پروسیس آف دا پروجیکٹ ایز اے ہول. سو دس انیبلس یو ٹو اسٹیپ اوے فرام دا ٹری اینڈ ٹو لک ایٹ دا شیپ آف دا فارسٹ. یہ اگزامپل میں نے اس لیے دی کہ جب آپ بہت قریب ہوتے ہیں کسی ایک درخت کے تو آپ یعنی اگر آپ ریسرچ کی فیلڈ میں بہت قریب ہوتے ہیں اپنی ریسرچ کے کام سے تو کئی دفعہ آپ اس درخت کی یا پوری طرح شیپ بھی دیکھ نہیں پاتے ہیں اور نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس جنگل کی شیپ کس طرح سے اور راستہ کہاں سے نکل رہا ہے. اگر آپ اسٹیپ بیک کرتے ہیں یعنی تھوڑا سا اپنے پروجیکٹ سے ذرا سا پیچھے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں اور اسپیسیفکس پہ کم اگر فوکس کریں ایٹ ٹائمس تو آپ کو یو کین سی دا شیپ آف دا فارسٹ کہ آپ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا وہ واقعی کر پا رہے ہیں. تو یہ کیونکہ ایک ریفلیکٹیو پروسیس ہوتا ہے. سو فری رائٹنگ از ایکچولی فری تھنکنگ. It releases free thinking. It encourages thought process کیونکہ آپ کو اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے لکھتے جانا ہے اور رکنا نہیں ہے تو تھاٹ فلو جو ہوتی ہے وہ تیزی سے آتی جاتی ہے. اور یاد رکھیں کہ جب آپ اس طرح سے لکھیں گے یو ول ریئلائز کہ ایٹ ٹائمز یو انیبل سم ڈورمنٹ تھاٹس, وہ خیال یا وہ چیزیں جو شاید آپ کو بھی نہیں پتہ تھیں کہ آپ کے ذہن میں ہیں وہ 2-3 سطروں کے بعد یا ایک اس کے بعد سینٹینسز کے بعد ابھر کے سامنے آنے لگتی ہیں. It gives value to emotions and feelings. So it is perfectly all right if you write about the stress or anxiety that you are feeling. آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. You can write about anything. The whole point is کہ آپ نے لکھنا ضرور ہے اور 5 سے 7 منٹ نکال کے کچھ بھی اور کس پہ لکھنا ہے, کیا لکھنا ہے, جو بھی آپ کے امیجیٹ ایموشنز ہیں اس پہ لکھنا ہے, then even it is perfectly all right and it serves the purpose of the free writing. It will definitely increase your confidence as you move to the formal writing of your thesis because you are now valuing what you are saying. آپ جب اپنے تھاٹس کو اور ایموشنس کو ویلیو کرتے ہیں اور اس کو پیپر کے اوپر لکھتے ہیں تو آپ کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے وہ بات کہنے کا اور جو کہ آپ کہنا چاہتے ہیں اپنے تھیسس میں. اینڈ اٹ میکس تھنگس پاسبل. یو بیکم مور آپٹیمسٹک کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. یہ ایک آزمائی ہوئی ٹیکنیک ہے اینڈ سیورل پیپل اور اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. آئی پرسنلی فاؤنڈ اٹ ویری یوزفل. کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ ہر روز فری رائٹنگ کا ایک پیسج کریں.